بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کیسی خود فریبی ہے، کیسا یہ دھوکہ ہے، شیطان کا یہ کیسا جال ہے جس میں سبھی پھنستے چلے جاتے ہیں۔ کیا چیز ہے پیچھے؟ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جب اس کی ریزن تلاش کرتی ہوں، مجھے سورہ الانفطار میں یہ ریزن نظر آتی ہے، جواب نظر آتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، اے میرے پیارے بندے، تجھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، یاد کرے کیا تھے؟ نطفہ، نطفے سے پہلے بے نام مٹی۔ ذرا اپنی پیدائش سے پہلے کے حالات پر غور کر کے دیکھیے، آدھے ماں کے پیٹ میں، آدھے باپ کے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ نے کس راستے سے نکالا؟ تکبر کرتے ہوئے انسان کو، اپنے علم کو بڑا سمجھتے ہوئے انسان کو کبھی خیال نہیں آتا کہ میری پیدائش کیسے ہوئی تھی۔ جمع میں خون کا لوتھڑا، اپنے آپ کو ذرا امیجن کیجئے، ماں کے پیٹ میں جب ہم جمع میں خون کا لوتھڑا تھے، جب ہماری کوئی شکل نہیں تھی، بے شکل کی بوٹی تھے، اللہ پاک نے فرمایا الذی خلقک فسواک، کتنا تجھے درست کر کے بنایا تھا، فعدلک، متناسب بنایا تجھے، فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے اچھی صورت میں ترکیب دیا۔ ایسا نہیں کیا کہ تمہاری آنکھیں سر کے پیچھے لگا دیا، تمہاری ناک، تمہاری آنکھیں، تمہارا پورا چہرہ گواہی دیتا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہارا پورا وجود گواہی دیتا ہے، تمہیں کتنی اچھی صورت میں ترکیب دیا۔ اے میرے پیارے بندے، یہ تو بتا تجھے کس نے دھوکہ دیا؟ تو دھوکہ دینے والا تو موجود ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی خود جواب دیتے ہیں، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، تمہیں جزا کے دن کا یقین ہی نہیں ہے، تم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے، تم اپنے آپ کو رسپانسبل نہیں سمجھتے۔ کھولیے سورہ الانفطار، پڑھیے سورہ الانفطار کو، آپ کا رب آپ سے کیا کہتا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک ہم تم پر حفاظت کرنے والے موجود ہیں، ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہارے عمل کی بھی، تمہاری سوچ کی بھی، تمہاری زندگی، تمہاری حیات کی بھی۔ کِرَامًا کاتبین، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دو معزز لکھنے والے تمہارے ہر عمل کو، تمہاری نیتوں تک کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو،
انہیں سب پتا ہے، انہوں نے اسے لکھ رکھا ہے، یعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم، نہیں یقین آتا، یقیناً نیک لوگ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور یقیناً بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ ہر کوئی ایک منزل تک پہنچنے والا ہے، جب اس یقین میں کمی آتی ہے تو انسان دو چہروں والا ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کیسے وہ اس مقام تک پہنچ گیا، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے جاتے اللہ تعالیٰ ہی سے بھاگنا شروع ہو گیا۔ تو لوگوں کو جب بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں مختلف طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں، اپنے لیے ایک الگ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، تو یہ کتنا قابل نفرت کام ہے، کتنی کراہت آتی ہے، گھن آتی ہے اس بے عملی پر۔ یا اللہ ہمیں بے عمل ہونے سے بچا لینا، یا اللہ ہمیں بے عمل ہونے سے بچا لینا، یا اللہ ہمیں بے عمل ہونے سے بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ ہدایت نفامت علم اور عمل صالح کی توفیق کو کہتے ہیں نا، یہ توفیق رب دیتا ہے، تو ہدایت کے عمل کا آغاز اپنی ذات سے ہونا چاہیے، نفامت علم کا آغاز اپنی ذات سے ہونا چاہیے۔ اگر لوگوں کے لیے علم دہرانا ضروری ہے تو میرے لیے کیوں ضروری نہیں ہے؟ میں کیسے مسلم ہو گئی؟ میرے لیے زیادہ ضروری ہے، کیوں مجھ سے اگر غلطی ہوئی تو یہ غلطی کتنی ملٹی پلائی ہوگی۔ اگر لوگوں کے لیے عمل ضروری ہے تو میرے لیے کتنا ضروری ہے؟ میں تو سارے لوگوں کے لیے بے مثال بن جاؤں گی۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کرام کو بے عملی سے بچایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی تھیں۔ معراج جس پر آپ کا ایمان ہے، دیکھیے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے علم کو پختہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے پختہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چھلکا لے لیں گے اور مغز نہیں لیں گے، لفظ کو چھلکا کہتے ہیں، تو اگر آپ لفظ کو تو لے لیں گے اور مغز لیا ہی نہیں، یعنی وہ کیفیت، تو آپ سوچیں کہ آپ کے ہونٹ اور آپ کی زبان کاٹی جا رہی ہے۔ جب آپ اسے امیجن کریں گے، آپ ریئلائز کریں گے، تبھی تو بے عملی سے بچیں گے، ورنہ تو یہ لفظوں کی کہانی کے پاس سوا کچھ بھی نہیں۔ میں معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور جن کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔ استغفر اللہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یا اللہ ہمیں ایسا بننے سے بچا لینا، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا۔ دیکھیں تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانے کو۔ تو جس کو عذاب کا خوف آیا ہی نہیں، خوف کیوں نہیں آیا؟ اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھا کہ یہ ہمارے لیے نہیں، وہ کوئی اور بے عمل عالم تھے اور باقیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا نہیں۔ اپنے آپ کو مخاطب بنائے قرآن کا، یہ ہماری ذات ہے۔ علم
کے ساتھ یہ لٹکتی تلوار بھی ہے. یہ بے عملی جنت کب جانے دے گی؟ اس بے عملی کے ساتھ کس مقام تک پہنچنے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا. آپ امیجن کر کے دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو امیجن کر کے دیکھیے. اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے. اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا؟ کیا تو برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں، لیکن میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ روایت بخاری کی 3267 نمبر ہے. اللہ تعالیٰ کو عمل سے خالی لوگ پسند نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے چند زبان ہوتے ہیں. آپ آگے سورہ البقرہ میں پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، بات کانوں تک پہنچتی ہے، لوگ بڑے محظوظ ہوتے ہیں. رسیلے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی گفتگو اچھی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی گفتگو کے مطابق اس کا عمل نہیں تو ایسے رسیلے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو. ان پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، ان سے ناراض ہو جاتا ہے جن کا عمل نہیں بدلتا، جو زبان سے کہتے ہیں لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا. پھر اپنے سب پہ فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تم نے تلاوت میں تو نام پیدا کر لیا، خوبصورت آواز، اور آواز ایسی کہ لوگ سنیں تو سنتے رہ جائیں. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. سیدنا ابن عباس نے کہا یعنی تمہارے پاس جو علم نبوت اور عہد و پیمان تورات کی صورت میں موجود ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو تو کفر سے روکتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تورات میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم میرے رسول کی تصدیق کرو گے، مگر تم نے میرے اس عہد کو توڑا ہے اور میری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کا تم انکار کر رہے ہو. تفسیر طبری کی روایت ہے. کتاب کی تلاوت کیوں کروائی گئی، کیوں اس کا حکم دیا گیا؟ اسی لیے کہ انسان تلاوت کا اثر قبول کرے، تلاوت سے اس کا عمل بدل جائے، اس کا رویہ بدل جائے. تلاوت کرنے والا ایسا انسان بن جائے جو اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہو، جو ہر وہ کام کرنا چاہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو ہر اس کام سے رک جانا چاہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. افلا تعقلون. تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بات ہے عقل کی. عقل کو عقل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ فائدہ مند چیز یعنی بھلائی، جو چیز انسان کے لیے اچھی ہوتی ہے اس کا شعور عقلی دلاتی ہے، اور جو چیز انسان کے لیے ضرر رساں ہوتی ہے اس سے عقلی بچاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا
اپنی سواری باندھ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں یا سواری باندھے بغیر؟ تو آپ نے جو الفاظ استعمال کیے تو اس کا روٹ بھی یہی ہے، اعقل و توکل۔ اعقل، عقل، عین قاف لام سے پہلے الف ہے، کہ اپنے آپ کو باندھو۔ عقل باندھتی ہے کیونکہ باندھنے والا توکل کرتا ہے۔ جو خود رو پودا ہے، آزاد ہے، شتر بے مہاری بنے گا نا، جو جی میں آئے گی کرے گا، کسی دائرے میں آنا نہیں چاہے گا۔ من موجی طبیعت کا فرد، یا اللہ میں من موجی بننے سے بچا لینا۔ یا اللہ ہم آپ کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، آپ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے آگے سر جھکانے کی توفیق دینا۔ تو عقل انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دے اس پر سب سے پہلے خود عمل کرے۔ عقل کا حکم ہے کہ ایسا نہ کرو کہ آپ دوسروں کو کہہ رہے ہو اور اپنے آپ کو مبرر سمجھ رہے ہو۔ اس بے عملی کی وجہ سے تم منافق ہو جاؤ گے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ہیں، انہوں نے اپنے لیے ایک عجیب راستہ اپنایا۔ ستم ظریف عمل کرنا نہیں چاہتے، قرآن پڑھانا چھوڑ دیتے، قرآن پڑھنے پڑھانے سے خود کو الگ کر لیتے کہ اگر دوسروں کو کہیں کہ عمل کرنا پڑے گا، نہ کہیں نہ عمل کریں۔ سادہ سا فارمولا جہنم جانے کا۔ تو بات یہ ہے، سب سے پہلے خود عمل کرنا، سب سے پہلے برائی کو خود ترک کرنا۔ عقل ہی تو انسان کو اس پر آمادہ کرتی ہے کہ دیکھو پہلے تم خود، پہلے تم پھر باقی بات۔ تو جو کوئی کسی کو بھلائی کا حکم دیتا ہے خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، جو کسی کو برائی سے روکتا ہے خود نہیں رکتا، تو یہ چیز جہالت کی دلیل۔ چاہے کسی نے کتب خانے چاٹ رکھے، کوئی اتنا پڑھ چکا ہو، اتنا علم حاصل کر چکا ہو، جیسے اقبال نے کہا فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ لغت ہائے حجازی سے مراد عربی زبان ہے۔ فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا، مرد مومن فقط دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں۔ کہ جو ایمان والا ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں مانتا، وہ اللہ ہی کی مانتا ہے۔ تو زندگی میں کرنا تو صرف اتنا ہے کہ اللہ کی مان جائے۔ تو جو اللہ کی مان جائے وہ صاحب عمل ہو جاتا ہے، جو اللہ کی نہیں مانتا وہ بے عمل ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، اس پر غزالی نے بہت کچھ لکھا ہے احیاء العلوم میں۔ اگرچہ غزالی شاعرہ میں سے ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں درست نظریہ نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ سے معطل قرار دیتے ہیں۔ لیکن کسی شخص کا ایک فیلڈ میں غلطی کھانا، غلطی تو بہت بڑی ہو، لیکن ایک فیلڈ میں غلطی کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی تمام باتیں بھی غلط ہو گئی۔ تو غزالی نے علم کے بارے میں، علم کے دھوکوں کے بارے میں جب تحریر کیا تو غزالی کہتے ہیں کہ علم والے کے لیے علم سب سے بڑا طاغوت بن جاتا ہے، کہ اسے ایسی دلیلیں ملتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اور زیادہ بے عمل بن جاتا ہے۔ تو علم کے بارے میں شیطان کے دھوکے سے بچ جائیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان آگے جانے کی بجائے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص
جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے. ہلاکت ہے، بربادی ہے اگر ہر روز آپ اسٹیپ اہیڈ نہیں جا رہے. کتنا زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے رک جائے. یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے. یہود کی نیکی کا حکم دینے پر مذمت نہیں کی گئی. نیکی کا حکم دینا تو ایک نیکی ہے، نیکی کا حکم دینا واجب بھی ہے اور خود نیکی انجام دینا بھی واجب ہے. ایک کو چھوڑ دینے سے دوسرے کا وجوب ساقط نہیں ہو جاتا. نیکی کا حکم تو دینا ہے لیکن اکاؤنٹیبل سمجھے، رسپانسبل سمجھے اپنے آپ کو. جب کبھی انسان اپنے آپ کو رسپانسبل نہیں سمجھتا، اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا تو وہ بے عمل ہو جاتا ہے. اور کیا آپ جانتے ہیں بے عملی کے رویے کے سب سے برے اثرات اپنی ذات پر پڑتے ہیں اور پوری سوسائٹی کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے. جب کبھی انسان کسی بات پر عمل نہیں کرتا نا، ریلی ڈھول کی طرح اس کے الفاظ اپنے اندر بجنے لگ جاتے ہیں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہا. الفاظ کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے. معاشرے میں انسان کی بات کا کوئی اثر نہیں رہتا. لوگ داعی کے دوہرے رویے کو دیکھ کر خود بھی عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دعوت مشکوک ہو جاتی ہے، دعوت دینے والے مشکوک ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، دین پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. کیا ہم ایسی سوسائٹی میں نہیں رہتے جہاں لوگوں کا دین پر سے اعتماد ختم ہو گیا؟ کہ بہت دیکھے ہیں جی، علم والے بھی دین والے بھی، ان کے اپنے گھروں میں جا کے دیکھو کتنے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے نظر آتے تو وہ سچ کہتے ہیں. ہمارے رویوں کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جائے تو کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ ہمیں اس کی رسپانسبلٹی لینی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھنا ہے. ہمیں بے عملی سے بچنا ہے انشاءاللہ. یا اللہ تو ہماری مدد فرما دے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی جس خیر اور بھلائی کی وہ امید رکھتے ہیں اس کے حصول کے لیے وہ صبر اور نماز سے مدد لیا کریں. جیسا کہ مقاتل بن حیان نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ طلب آخرت کے سلسلے میں فرائض پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرو. یہ تفسیر ابن ابی حاتم اور المصباح المنیر کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ تمام امور میں صبر کی تمام قسموں سے کام لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے صبر کیا ہے؟ صبر ہے خود کو روک لینا، اپنے آپ کو مشتعل ہونے سے بچانا، ریئیکشنری ہونے سے بچانا، رد عمل کی نفسیات سے بچانا. اور یہ موقع کی بات ہے. صبر مصیبت پر بھی کیا جاتا ہے. جب کبھی مشکل گھڑی آئے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی تکلیف دہ امر ہو تو صبر سے کام لے. صبر کے بارے میں پہلی بنیادی بات یہ کہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں کے لیے صبر کا رویہ اختیار کرنا، جمع رہنا. اطاعت پر کاربند رہنے کے لیے انسان کو محنت تو کرنی پڑتی ہے، جیسے ہر وقت 5 نمازیں ادا کرنا. ظاہر ہے کبھی انسان روٹین میں
زیادہ آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بر وقت نماز ادا کرنی مشکل ہو جاتی ہے، سفر میں ہے، وہ دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ عام حالات میں جب ایسا سفر ہے جب اپنے سٹی کے اندر ہی ہے، سم ٹائمز ٹریفک میں اسٹک ہو گئے یا کوئی اور ایسا سلسلہ ہو گیا، تو اول وقت میں نماز پڑھنے والا نفع میں رہتا ہے۔ تو جب کوئی چاہتا ہے کہ میں گھر جا کے نماز ادا کر لوں تو کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہر انسان کو 5 اوقات کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، تو یہ صبر ہے، صبر کی قسم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکنا یہاں تک کہ اسے ترک کر دے، تو نافرمانی سے رکنے کے لیے صبر تو کرنا پڑتا ہے، یہ بھی صبر ہے، کیونکہ قدم پھسل پھسل جاتے ہیں۔ انسان کے لیے اپنی عادات سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا یہ بہت بڑا صبر ہے، اور ہمارے بارے میں اس کی تقدیر تو نافذ ہے، جیسا کہ سید الاستغفار میں ما زن فی حکمک، میرے بارے میں آپ کا حکم جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا، دیکھیے زندگی کی ابتدا میں ہی یہ صبر کا سلسلہ تو شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اس کو سمجھنے کے لیے۔ آپ اپنی شکل پر، اپنے قد پر، اپنی رنگت پر، اپنے جسم پر بالکل مطمئن ہیں یا کسی دور میں غیر مطمئن رہے؟ ابلیس انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے آپ کی ناک ایسی، تھوڑا سا ایسی ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا، آپ کے لپس ایسے، آپ کے آنکھیں ایسی ہیں، آپ کا چہرہ ایسا، آپ کا رنگ ایسا، آپ کا قد ایسا ہے۔ آپ جو سلیم رنگ کو کہتے ہیں تھوڑا سا ذرا بہتر ہوتا ہے نا تو زیادہ اچھا تھا، جو تھوڑے سے ہیلدی ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ اچھا تمہاری بھی کیا زندگی۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا نا، تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا کہ میرے رب نے بنایا، جو بھی بنایا خوب بنایا، تو راضی ہونے والا اجر پاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کبھی لوگ، بچوں کو دیکھیے، کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ سے ناراضی رہتے ہیں، خاص طور پر ٹین ایجرز، لیکن پہلے بھی جن کے ماں باپ زیادہ غصہ کرتے ہیں، ان کی مرضی پوری نہیں کرتے، تو بچے کہتے ہیں کاش ہمارے ماں باپ اس طرح کے ہوتے کہ ہم ویسے گرانے میں پیدا ہو جاتے۔ ابھی اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا نہیں ہے نا، تو جس بچے کو سمجھ نہیں ہے، ماں باپ کا فرض بنتا ہے نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بارے میں سمجھائیں۔ تو یہ یعنی انسان کو روزی کم ملے یا زیادہ ملے، جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ اپنے خیالات کو کنٹرول کر لے، صبر کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا اسی میں میرے لیے خیر۔ پھر آپ دیکھیے جیسے کبھی انسان اپنے معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں ہر وقت تذکرہ چلتا ہے مہنگائی بہت ہو گئی، چیزیں مہنگی ہو گئی، اب اتنے میں گزارا کیسے کریں؟ کتنے لوگوں کے گھرانوں میں یہ بات جاری ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں ہم غریب کیوں ہیں، ہمیں روزی کم کیوں ملی، ہم نے اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑا تھا؟ نعوذ باللہ، یہاں تک بھی کہ اس کو تو کھلی روزی ملی اور مجھے کم ملی۔ تو بات تو اپنی جگہ پر ہے، توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اپنے آپ کو جمایا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں جو کچھ کیا وہ خیر پر مبنی۔ دیکھیں اتنا سادہ سا فکرہ ہے، اگر ایک انسان یہ سیکھ لے میرے لیے اسی میں خیر ہے، لیکن شروع میں یہ فکرہ رہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ اس کا سب سے بڑا علاج بن جاتا ہے، اس اللہ کی تقدیر پر جمانے والا بن جاتا۔ مثال کے طور پر اچانک پاؤں مڑا، موچ آ گئی، تکلیف تو ہے،
لیکن وہ انسان مشنوی ہے، وہ انسان عظیم ہے، سعادت مند ہے، جو یہ سوچتا ہے اسی میں خیر ہے۔ اب سوچے کتنا مشکل ہے نا یہ سوچنا ایک عام انسان کے لیے، میرے لیے اسی میں خیر ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی بہتری رکھی ہوگی۔ کسی انسان کو کینسر ہو جائے، بھلا وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے؟ یا اللہ ہمیں ایسے امتحان سے بچا دینا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ تقدیر سے راضی ہونا، تقدیر پر راضی ہونا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ انسان تقدیر کے معاملے میں اکثر تقدیر کے پرچے میں فیل ہو جاتا ہے، عملی طور پر راضی نہیں ہو پاتا، اپنے رب سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب سوچیے جیسے کسی کی شادی، ایک بہن کی تو جلدی ہو گئی، دوسری بہن ہے وہ کہتی میری شادی کیوں نہیں ہوتی، میرے ماں باپ کا قصور ہے، انہوں نے وقت پہ میرا رشتہ نہیں دیکھا، انہوں نے وقت پہ میرے لیے یہ کام نہیں کیا، اور یہ کہ میرے لیے اگر انہوں نے محنت کی ہوتی تو آج میرے بھی بچے ہوتے، آج میرا بھی شوہر ہوتا، آج میرا بھی گھر بار ہوتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کا بربلا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کہاں ہے؟ وہ کہاں گیا؟ تو اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا صبر ہے۔ پھر اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں اور ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا، اس کا صرف ایک انسان سے رشتہ نہیں ٹوٹتا، رب سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ رب سے بھی شکوہ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے سادہ سی بات، اسی میں میرے لیے خیر ہے، ٹوٹ جانے میں ہی خیر، مجھے نہیں پتا کوئی بات نہیں، لیکن اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ اتنی سادہ سی بات سیکھ سکتے ہیں تقدیر پر ایمان لانے کے لیے کہ ہر موقع پر، ہر وقت آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں، اسی میں میرے لیے خیر، اسی میں میرے رب نے میرے لیے بہتری رکھی ہوگی، وہ مجھے خوب جانتا ہے، وہ میرے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، یہ بہت بڑا صبر ہے، اور ہر معاملے میں صبر کے ذریعے ہی مدد ملتی ہے۔ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہمارے بارے میں ہوتا ہے، پھر إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہا جاتا ہے، پھر مدد مانگنا کہا جاتا ہے، پھر شکوے کیوں آتے ہیں؟ پھر اللہ سے شکایت، حالات سے شکایت، گھر والوں سے شکایت کیوں آتی ہے؟ استعانت میں کمی ہے، صبر میں کمی ہے۔ صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو نہیں پکارا، تو جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا، وہ صبر کر لیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگے کہ یا اللہ تو صبر کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ کچھ ذہنی کیفیات بھی ایسی ہیں، روحانی کیفیات، جس کی وجہ سے انسان صبر کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کا یقین انسان کو صبر کے لیے آمادہ کرتا ہے، اس کے اندر صبر آتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، مومنوں کی تعریف ہے، وہ لوگ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کا سمجھتا ہو وہ اللہ کی طرف لوٹ جانے کا یقین بھی رکھتا، تو جو خود کو مالک سمجھتا ہو وہ کب واپس جانا چاہتا ہے، پھر بھی واپس تو چلا جاتا۔ اتنی بڑی حقیقت ہے انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں کتنی خوبصورت بات اسی حوالے سے ارشاد فرمائی، وہ شہر الصبر، وہ تو صبر کا مہینہ ہے، پورا مہینہ صبر سیکھو۔ روزہ صبر سکھاتا ہے نا، روزے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت ہے۔ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اس کا مطلب یہ ہے کھانے پینے سے روک کر اللہ تعالیٰ برائی سے رکنا سکھاتے ہیں۔ برائی سے رکنا زیادہ مشکل ہے نا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے 29-30 ڈیز کا ٹریننگ پیکج ہے، یقین دلانے کے لیے۔ ریلی اس یقین کی ہر سال ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اینول ریفریشر کورس ہے، ٹریننگ پروگرام ہے، جس کے ذریعے سے صبر سکھایا جاتا ہے۔ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے، ہر مشقت کی دوا ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ صبر انسان کو حق کے راستے پر ہمیشہ چلائے رکھتا ہے۔ صبر کے ذریعے سے دین پختہ ہوتا ہے، انسان کے اندر استقامت آتی ہے۔ آپ دین میں پختگی چاہتے ہیں نا، اپنے عمل کی پختگی چاہتے ہیں تو صبر سیکھیں۔ صبر ہماری ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال بھی عجیب ہے، اسے جب کوئی نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے۔ صبر کی جزا جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے نزدیک میرے اس بندہ مومن کے لیے اہل دنیا میں سے جس کے محبوب کو میں نے اٹھا لیا اور اس پر صبر و تحمل کرتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھے، جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ نماز ایمان کی میزان ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہماری نماز ہمیں بتاتی ہے تمہارا ایمان کیسا ہے؟ لڑکھڑاتا، سویا سویا، سستی کا مارا، تیز رہو، یہ حقیقی ایمان۔ جیسی نماز، جیسے نماز میں خیالات ہیں وہ ہماری زندگی میں ہر ایک انسان کو خوب پتہ چلتا ہے میرا ایمان کیسا ہے۔ نماز بتاتی ہے، نماز میزان ہے، نماز برائی اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ ہر معاملے میں نماز سے مدد لی جاتی ہے۔ نماز دین پر ثابت کرنے کے لیے نہایت مددگار ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے ایک بڑا پیکج دیا، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ صبر اور صلاۃ ایک مومن کے لیے دنیا کی زندگی میں بہت بڑے ہتھیار ہیں، کیونکہ بندہ مومن ان ہتھیاروں کی مدد سے اپنی زندگی کا سفر آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ جس وقت نماز ادا کرتا ہے نا تو اسے صبر کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ نماز صبر بھی سکھاتی ہے، نماز صبر کرنے کے لیے بھی مددگار ہوتی ہے۔ نماز
مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، مصیبت دور کرنے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی مصیبت سے ابھی چھٹکارا نہیں مل رہا تو کم از کم صبر کرنے کا موقع ضرور ملے گا۔ صبر کرنا بھی نماز کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اور اب دیکھیے، صبر اور اجر، یعنی مصیبت بھی ہے، صبر کیا، اجر پایا، اور اس دنیا میں سکون کے ساتھ رہنے کا موقع بھی مل گیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے۔ اور اللہ تعالیٰ اس صبر کے ساتھ، اس صبر کے بدلے میں ہی جنت میں مقام عطا کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم کی 1083 نمبر روایت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سجدے میں تسبیح کے علاوہ دعا بھی کر سکتے ہیں؟ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہے آپ مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی بولتا ہے اور دل سے بھی۔ وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، دل میں بات بعد میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے انسان، اس وقت اپنے دل کی بات کرے قرب کی حالت میں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنی ہدایت کے لیے، اپنی نماز کی بہتری کے لیے، اپنی تلاوت قرآن، اپنے قرآن کے فہم کے لیے، اپنے نیک اعمال کے لیے، اپنی اس زندگی اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبر کیا کرتے تھے؟ آپ کی زندگی میں یہ معمول تھا، جو مشکل پیش آتی تھی فوراً نماز ادا کرتے تھے۔ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ خود ہی سوچنے بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے، اللہ رب العزت کے آگے جھک جاتے تھے۔ یہ مستند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، بدر کی جنگ کی رات میں نے دیکھا ہم سب سو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں اور دعا میں مشغول رہے تھے۔ یہ تفسیر مظہری کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال سے فرماتے تھے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی اذان دے دو۔ کہ اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، راستے میں کسی نے خبر دی کہ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سیدنا ابن عباس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کر ایسے کیا ہے۔ ایسے صحابہ کرام عمل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ بندے اور رب کے درمیان بڑی خاص قسم کی ملاقات، بہت VIP قسم کی ملاقات، جس میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے رب کے ساتھ خود ذاتی طور پر سرگوشیوں میں مصروف ہوتا ہے۔ امام جماعت کروا رہا ہوں نا، امامت، اس موقع پر بھی مقتدی کے لیے لازم ہے کہ وہ سورہ الفاتحہ پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ انسان اپنے رب کے سامنے سرگوشی کرتا ہے نا،
اپنے معاملات رکھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو دیکھیے کہ ہر فرد ہر رکعت میں جب یہ ادا کرتا ہے، یہ الفاظ ادا کرتا ہے، تو اس کی کیفیت نہیں بدلتی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، اپنی اپنی ملاقات ہے، چاہے باجماعت پڑھ رہا۔ یہ اس رب کا دیا ہوا نظام ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے نا، تو اس کا تعلق بہت خاص ہو جاتا ہے۔ اس ملاقات کی وجہ سے، ہر ملاقات کی وجہ سے دل ایک اور، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی پرتن ایک اور طرح سے، ایک اور کوریج میں آ جاتا ہے، ایک اور پناہ میں دل بندھ جاتا ہے اپنے رب سے۔ انسان کی روح نماز کے ذریعے سے غذا حاصل کرتی ہے، قوت حاصل کرتی ہے، کیونکہ نماز میں انسان اپنے رب کے سامنے، اس کے عمل بھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی اللہ اکبر، کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سورہ الفاتحہ پڑھتا ہے، پھر کسی سورت کی تلاوت کرتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، غذا ہے نا روح کی۔ یہ اطمینان کا منبع ہے، مرکز ہے۔ ذکر وہ بھی رکوع کی حالت میں، ذکر اور تسبیح وہ بھی سجدے کی حالت میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قوت، یہ تعلق دنیا کے سارے اسباب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے خوبصورت تعلق ہے، اور دنیا کے تمام مال و اسباب سے زیادہ قیمتی۔ ایمان کا معاملہ اگر آپ دیکھیں نا، نماز کو رب نے ایمان بھی کہا ہے۔ انسان کو بھرے پیٹ کے ساتھ غلطی کرنے کا موقع زیادہ مل جاتا ہے بنسبت خالی پیٹ کے۔ محرومی ہے نا، روزے کی حالت میں اس کی ایمانی کیفیت زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت عام دنوں کے۔ اور جس وقت ایک انسان اپنے ارد گرد کوئی سبب نہیں پاتا، جب سارے اسباب کٹتے ہیں، جب ہر طرح کا سبب کٹ جاتا ہے نا، تب وہ موقع ہوتا ہے جب ایک انسان کہتا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی قوت نہیں دے سکتا، کوئی میرے معاملات حل نہیں کر سکتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ غذا ہے نا، محرومی میں انسان اپنے رب کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان سے سارے اسباب کٹ جاتے ہیں نا، انسان کو یوں لگتا ہے ہر طرح کا سبب ختم ہو گیا۔ جب سارے اسباب کٹ جاتے ہیں تو نماز مدد دیتی ہے، کیونکہ نماز میں انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اس رب کی مدد کا یقین آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈھارس بناتے ہیں، اسے سکون آ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ لیکن نماز کے بارے میں ایک بڑی ریالٹی ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ نماز اللہ سے ڈرنے والوں کے سوا سب پر بھاری ہوتی، شام گزرتی، جلدی سے نماز سے نکل جانا چاہتے، تیزی سے، جیسے کسی نے بہت بھاری گٹھڑی اٹھا رکھی ہو اور بس تیزی سے اٹھا کے پھینک دے۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کی بہتری کے لیے آپ مدد فرما دیجیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات کہی گئی نا الا علی الخاشعین، سوائے خشوع کرنے والوں کے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے خشوع کیا ہے؟ خشوع دراصل دل کی حاضری اور اعضاء کے سکون کو کہتے ہیں۔ جب اعضائی بے سکون ہو تو دل میں کہاں سے سکون آئے گا؟ دل کیسے حاضر رہے گا؟ تو یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع، اس کے احکامات کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب ہے۔ یہ ایسے تفاسیر کی روایت ہے۔
نماز خشوع کرنے والوں پر ہلکی اور آسان ہوتی ہے، کیونکہ خشوع خشیت الہی، اللہ کے ثواب کی امید، ان کے لیے شرح صدر کے ساتھ نماز کے قیام کی موجب ہوتی ہے، کیونکہ وہ ثواب کی امید کرتے ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور جو ثواب کی امید نہیں رکھتا، عذاب سے نہیں ڈرتا، تو ان کے پاس کوئی موٹیویشنل فورس نہیں ہوتی جو نماز کی طرف بلائے، پھر ان کے لیے نماز محض عادت رہ جاتی ہے۔ جب ایسا شخص نماز پڑھتا ہے جس کو اللہ سے ثواب کی امید نہیں ہوتی، اس کے عذاب کا خوف نہیں ہوتا، تو وہ نماز اس کے لیے بھاری ہو جاتی ہے۔ اور خشوع سے مراد ہے قلب کا اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ صرف گندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے پاس پرسکون اور مطمئن ہونا، اور اس کے سامنے ذلت و فقر کے ساتھ اس کی ملاقات کی امید پر انکسار کا اظہار کرنا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی ایمان رکھتا ہو اور نماز اس کے لیے مشکل ہو۔ آج مسلمانوں کی میجورٹی ایسی ہے جن کی ایسی صورتحال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کے لیے نیکی کا کام کرنا کیسے مشکل ہو جاتا ہے؟ صرف نماز نہیں، نیکی کا کوئی کام بھی ہو، ہر کام مشکل ہو جاتا ہے جب انسان آخرت سے بے فکر ہو جاتا ہے، جب اکاؤنٹیبلٹی، جب ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، جوابدہی کا خوف نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ اپنی نماز کی ذمہ داری نہیں لیتے اس کو درست کرنے کی، آپ اپنے آپ کو جوابدہ نہیں سمجھیں گے، آپ کی نماز بہتر نہیں ہوگی، بوجھل ہو جائے گی۔ تو بوجھل نمازوں کو ہلکا کرنا ہے، وقت کم کر کے نہیں، خشوع سے، خشوع کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہوتی۔ نیک کام کرنے کے لیے انسان کا دل پہلے بھاری ہوتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ آخرت سے بے فکر ہو کر۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ جب انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے نا، اپنے فیصلے خود کرتا ہے، تو اسے نیک کام کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ میں ایک عجیب بات آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں۔ ایک ینگ لڑکی میرے پاس آئی تو اس نے کہا کہ مجھے ہر کوئی کہتا ہے استغفار کرو، میں نے جب گناہ کیا ہی نہیں تو میں استغفار کیوں کروں؟ استغفار تو گناہ گار لوگ کرتے ہیں، شیطان انسان کو جہاں کہیں الجھا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم گنتے رہتے تھے، آپ ایک مجلس میں کبھی 70 بار کبھی 100 بار استغفار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ ایک غبار سا آ جاتا ہے، پھر میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں تو وہ غبار ہٹ جاتا ہے۔ تو سوچیے کہ کتنا بڑا غبار ہے کہ آخرت کی جزا کا یقین ہی نہیں، اتنا دھندلا پن ہے، کیونکہ آخرت کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، دل کو یقین بھی نہیں آتا۔ تو آخرت سے بے فکر انسان نیک اعمال کو پہاڑوں کی طرح بوجھل سمجھتا ہے۔ ایک روپیہ صدقہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کوئی چیز کسی کو دینا مشکل، اچھا کلام کرنا مشکل، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر عمل پیرا ہونا بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ ریلی آخرت کا یقین انسان کے لیے بڑے بڑے مشکل کام آسان کر دیتا ہے، کوئی مشکل اس کے لیے مشکل نہیں رہتی۔ جتنا کسی کا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ عالی ہمت ہوتا ہے۔ الوف ہمت کی جو بلندی ہے نا، یہ آخرت کے یقین کے ساتھ ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ خشوع کرنے والوں کی علامت بتائی ہے رب العزت نے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، موت کے بعد کی زندگی، قبروں سے اٹھایا جانا،
رب العالمین کے حضور پیش ہونے کا یقین، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، جن کا عدل و انصاف کے ساتھ وہ جیسے چاہے گا فیصلہ فرما دے گا۔ موت کے بعد کی زندگی کا یقین انسان کے لیے گناہ مشکل اور نیکیاں آسان کر دیتا ہے۔ یہ یقین ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ عبادت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے جو موت کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتا ہے۔ یہ یقین کہ ہم اپنے رب سے جزا پائیں گے مسائل کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ یقین، آخرت کا یقین برے کاموں سے روکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کا احساس، لوٹ جانے کا یقین انسان کو کیسے آتا ہے؟ غور و فکر سے، اپنے وجود، اپنی پیدائش پر غور کر کے، میں کیا ہوں؟ اب دیکھیے، آپ اپنے ہاتھ دیکھتے ہیں نا، کبھی ان ہاتھوں سے ریت، مٹی نیچے جاتی دیکھیے، کبھی ایسا فیل کرتے ہیں کہ جس دن میری ڈیتھ ہوگی، ڈیتھ کے 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، اگر کبھی اچانک کسی حادثے سے قبر کھولنی پڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ایسے حادثات سے بچائے، 2 مہینے کے بعد اور اس کے اندر گوشت کا ایک ذرہ بھی نہیں رہے گا، سب ختم، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ ایسے ڈھانچے کو بہت محبت کرنے والے بھی دیکھ لیں تو خوف سے بھاگ جائیں۔ جب انسان غور کرتا ہے اپنے وجود پر، آج میں کیا ہوں، کل میرے ساتھ کیا بیتنے والی ہے، جب میں پیدا ہوئی تھی میری پیدائش کا سفر کیسا تھا، جب اپنے آپ کو انسان دیکھتا ہے بے نام مٹی کی صورت میں، مردہ تھے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے زندگی کا سبب پیدا کیا، وہ مٹی باپ کے پیٹ میں بھی پہنچائی، ماں کے پیٹ میں بھی، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نطفے کے ذریعے سے پیدائش کا آغاز کیا۔ اپنے آپ کو نطفے کی حالت میں سوچ کر دیکھیں، ساری دنیا ایک طرف رہ جائے گی۔ اپنے آپ کو گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں، لہو کے لوتھڑے کی صورت میں سوچ کر دیکھیں، دنیا بھول جائے گی۔ آپ کو آخرت کا یقین آئے گا کہ جو رب مجھے اس طرح سے مٹی کو ٹرانسفارم کر کے پورا انسان بنا سکتا ہے، اس انسان کو جب موت دیتا ہے اور وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ رب دوبارہ بھی مجھے اسی طرح سے بنا کھڑا کرے گا، پھر مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے گا۔ جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا دیکھ لیتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو آخرت کا یقین غور و فکر کے ساتھ آتا ہے کہ زندگی کے جتنے مراحل ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور ماں کے پیٹ کے جو مراحل ہیں، سوچے تو صحیح، کس نے یہ مراحل بنائے، کون یہاں تک لے کے آیا؟ سفر تو جاری ہے، جو آج یہاں تک لے کے آیا ہے اسی نے یہی طریقہ مقرر کیا ہے۔ جو دنیا میں آتا ہے وہ لوٹ کر جاتا ہے۔ مجھ سے پہلے لوگ بھی آئے تھے، پھر وہ لوٹ گئے۔ آج ہم اپنے آباء و اجداد کو سوچتے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ نسب نامے میں، جن کے نسب نامے موجود ہیں، وہ ان کے صرف نام دیکھتے ہیں، نسل در نسل ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اگر وہ لوٹ گئے تو مجھے بھی لوٹ جانا ہے۔ غور کریں گے تو یقین تک پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ سے اس یقین پر مدد مانگیں گے تو یقین کریں گے۔ اسی طرح کائنات پر غور و فکر کرنے سے، مختلف اشیاء کے فنا ہونے سے کوئی چیز ٹکتی کیوں نہیں ہے؟ ابھی آپ دیکھیں، کچھ گھنٹے پہلے جب آپ نے ناشتہ کیا تھا، ناشتے میں جو کچھ یوز ہوا وہ کہاں گیا؟ کتنی جلدی سب کچھ
سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جب انسان کائنات پہ غور کرتا، دن رات پہ، صبح سورج نکلا تھا، شام کو غروب ہو جائے گا، پچھلا سال ہم سے جدا ہو گیا، کتنے سال جدا ہو گئے، ہر سال جدا، ہر مہینہ جدا، ہر دن جدا، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر لمحہ جدا۔ ابھی آپ اگر اس وقت پہ غور کر کے دیکھیں، جدائی جدائی جدائی۔ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اور اپنی اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں، اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تو کشر کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ ملاقات تو ہونی ہے۔ آپ کی ملاقات جب ہوگی، اس دن اپنی زندگی کے بارے میں کیسے جواب دو گے؟ آپ کیا کہو گے کہ میں نے بہت سے الفاظ سیکھ لیے تھے، زندگی کے ایک ایک کام کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دیں گے؟ اپنے رب کو اپنے بارے میں کیسے مطمئن کریں گے؟ اب ایک لمحے کے لیے جب امیجن کرنا چاہتے تو آپ دیکھتے ہیں یقین کی کیفیت میں فرق آتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں، قرآن کا مخاطب سمجھیں گے، کیفیت بدلے گی۔